بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. چند مومنین نے التماس دعا و التماس دعا مریضوں کے لیے کہ جو بعض ہاسپٹلائز ہیں خصوصاً کہا ہے کہ مجالس کے لیے ان کے لیے دعا کریں. اور وہ مومنین جو کہیں بھی کسی بھی حالت سے پریشان حال ہیں ایک مرتبہ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود بھیجو محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک سید الشہداء و حسین ہدایت کا روشن چراغ و نجات کی کشتی ہے. نبی اکرم کا یہ قول نورانی سید الشہداء کے بارے میں باقی اور اقوال کی طرح ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. نبی اکرم نے اپنی زندگی کے اندر مختلف ریالٹیز کو انٹروڈیوس کروایا، شناخت کروائی، متعارف کروایا، لیکن جس طریقے سے مختلف زندگی کے موڑ پر یا تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس پر سید الشہداء کی معرفت کروائی ہے، سید الشہداء کا انٹروڈکشن کروایا ہے، اس کا انداز مختلف ہے. کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ کلام کہیں اور نہیں ملتا. کہیں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین کے قتل میں اور شہادت میں مومنین کے لیے ایک ایسا درد ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ کلام کہیں اور نہیں ملتا. بعض صفات سید الشہداء کی واقعاً ایسی ہیں کہ جو حتی باقی ائمہ و اہل بیت میں بھی اس قدر منفرد ہیں کہ حتی نبی اکرم کے علاوہ بھی جب اہل بیت نے سید الشہداء کا تذکرہ تو یہ جملہ اس تذکرے میں آیا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، جیسا دن آپ کا گئے ایسا دن کسی کا نہیں ہے حتی اہل بیت کے اندر. اور یہ جملہ تقریباً تمام امام معصومین سے نقل ہے. یا زیارات کے اندر تو جملے زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں، زیارت جامعہ میں، عید کے دن پڑھنے والی زیارت امام حسین اس طریقے سے جدا ہونا، شب قدر زیارت حسین جدا ہونا، ایسی زیارت باقی کسی امام کی نہیں ہوتی. بعض چیزیں سید الشہداء کے ساتھ ایسی منفرد ہیں کہ انسان اگر اسلام کا مطالعہ بھی کرنا چاہے، اسلام کو بھی سمجھنا چاہے، جیسا اسلام امام حسین نے سمجھایا ہے ایسا اسلام ہمیں کہیں اور تفصیل نظر نہیں
اس تعارف میں سے ایک یہ سوشل پیتھولوجی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے سوسائٹیز کے امراض میں سے، جو سوسائٹیز کو مرض لگے ہوئے تھے، جو ڈیزیزز ایک سوسائٹی کو لگ سکتی ہیں، فرد کو نہیں بلکہ معاشرے کو جو ڈیزیز لگ سکتی ہے، جو بیماری آ سکتی ہے، جو آفت اس کو لگ سکتی ہے، ان آفتوں کی سید الشہداء نے ایک فہرست اور ایک تفصیل اپنے اس کلام میں بیان کی ہے کہ جو 28 رجب سے سلسلہ شروع ہوا ہے بیانات کا، فرامین کا، خطابات کا، کہ جو پھر مکہ 3 شعبان کو تشریف لائے ہیں 2 مہینے بعد، اس کے بعد پھر مکہ تشریف فرما ہوتے ہیں، 2 مہینے تک پھر مکہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر 3 مہینے 4 مہینے اور پھر 8 ذی الحج تک سید الشہداء اپنے اس قیام کے دلائل، ریزنز، اسباب، عوامل کہ میں کیوں یہ خروج کرنے جا رہا ہوں، میری اپرائزنگ کی موٹیویشن کیا ہے، اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، کیا میرے مد نظر ہے، کیا میں معاشرے کے اندر دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ کر رہا ہوں. اور جو آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ وہ معاشرہ جو سید الشہداء کو نظر آ رہا تھا، باقیوں کو معاشرے میں وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ اس معاشرے کی سب سے بڑی ایک آفت تھی. جو کچھ سید الشہداء دیکھ رہے تھے وہ باقی معاشرے کے افراد نہیں دیکھ رہے تھے. جیسے وہ بات بھی فرماتے نا کہ ہیں کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ اور. وہ چشم دیدور نہیں مل رہی تھی کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. وہ دیدور، وہ جہان بین، وہ ہستی کو سمجھنے والا، وہ کائنات کو سمجھنے والا. اقبال فرماتے ہیں کہ دشوار تر ہے جہان بانی سے، دشوار تر ہے کار جہان بینی. جہان قبضے میں لینا، جہان سے استفادہ کرنا، کائنات سے اقتدار لینا، کائنات پہ حکومت کرنا، کائنات کو قبضہ کرنا، یہ آسان کام ہے. لیکن جہان کو سمجھنا، جہان کا انالیسس کرنا، جہان کی سوشل پیتھولوجی کے اوپر تشخیص دینا کہ اس کو آفات کیا لگی ہیں، یہ دشوار کام ہے. اس لیے دشوار کام ہر کوئی نہیں کرتا. یہ مشکل کام تھا، اسی لیے مشکل کشا کا بیٹا چاہیے تھا، مشکل کشا کے گھرانے کا فرد چاہیے تھا. وہ مشکل جو اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو لگی ہے، سید الشہداء کو وقت لگا اس کو دیکھنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء امامت کے 10 سال سید الشہداء نے مشاہدہ کیا. آپ جانتے ہیں جب امیر شام برسر اقتدار تھا، امام حسن کی وہ صلح کنٹینیو ہو رہی تھی، اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو سید الشہداء نے 10 سال گزارے گئے اسی امیر شام کی، اس کے اقتدار اور اس کے تمام چیزوں کے اندر، کیونکہ بھائی کا کمٹمنٹ ہے، بھائی کا پیکٹ ہے اور اسلام نے پیکٹ کیا ہے، تو اس صلح کی وجہ سے سید الشہداء نے اقدام نہیں کیا. لیکن جیسے ہی اس صلح کی شرائط ٹوٹ رہی تھی، سید الشہداء ری ایکشن دکھاتے تھے، عکس العمل دکھاتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی یہی شرط کہ میں اپنے بعد اس کے پیکٹ کے اندر ایک کلاز یہ تھا کہ تم اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم نہیں بناؤ گے. جیسے یہ ٹوٹی اور فوراً سید الشہداء نے اپرائزنگ کی تیاری کی. اور جیسے یزید کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، کہا بیعت لینا. اور امیر شام اپنے اس بیٹے کو، اس پلید کو یہ کہہ کر گیا تھا، یہ بتا کر گیا تھا، ہوشیاری کی وجہ سے اپنے یہ بتا کر گیا تھا، دیکھو جیسے تم منصب حکومت پر آؤ گے، چند شخصیات کا نام لے کے کہا تھا، ان سے ضرور بیعت لے لینا. اگر یہ بیعت نہ لیں، ان کا سر قلم کر دینا، یہ تمہاری حکومت چلنے نہیں دے. جن میں عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، وہ سید الشہداء کی شخصیت تھی، اور باقی کافی نام تھے. اب اس نے حکومت سنبھالتے ہی پھر یہ سارا سلسلہ شروع کیا کہ کہاں کہاں یہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کس موقف کو یہ اپنائے ہوئے ہیں، ان کا سٹینس کیا ہے میری حکومت کے بارے میں.
اور سید الشہداء کے بارے میں پتہ چلا کہ شدید رد عمل کی تیاری ہو رکھی ہے، تو پھر ولید سے کہا تھا کہ ان کو بلا کر ان سے بیعت لیں. لیکن آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ سید الشہداء کو یزید کی حکومت پر اتنا تعجب نہ تھا جتنا امت کی خاموشی پر تعجب تھا. اسی لیے سید الشہداء نے کہا خلاف میرا قیام یزید کے ہے لیکن اصلاح میں امت کی کروں گا، کیونکہ میں روٹ کاز امت کے ایک عجیب لائف سٹائل کو دیکھ رہا ہوں. اس لائف سٹائل میں یزید جیسے حکمران کا اقتدار پہ جانا آسان ہو جاتا ہے. ایسا لائف سٹائل کہ جس کے اندر کسی کو کسی سے واسطہ نہ ہو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو. اور حسین جس اسلام کو مانتے تھے اس کا سلوگن کچھ اور تھا، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. حسین اس اسلام کے قائل تھے. اور باقی مسلمان تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو. خلاصہ کر رہا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ تھا اس زمانے میں. اب یہاں پہ سید الشہداء نے دیکھا کہ خاموشی، اس قدر ظلم، اس قدر پیک کے اوپر اتنے پست انسان کا، جس کو سید الشہداء نے انٹروڈیوس بھی کروایا کہ شارب الخمر یا قاتل النفس المحرمہ یا حلال خدا کو حرام کرنے والا، حرام خدا کو حلال کرنے والا، بہت پست باتیں. یعنی شاید سید الشہداء نے جو باتیں یزید کے بارے میں کی ہیں پوری زندگی، سید الشہداء کے کلام میں اتنے ایسے الفاظ جو کسی کی اتنی شدید پستی بیان کرتے ہیں وہ سید الشہداء کی زبان سے نظر نہیں آتے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ دائرۃ المعارف اس وقت موجود ہے، منظم مرتب موسوعات کلمات امام حسین کے نام سے، جس کو دائرۃ المعارف بھی کہتے ہیں، اور امام حسین کا انسائکلوپیڈیا. یہ شدید کلام. یہ وہی سوال کا جواب دینے کے لیے مقدمہ باندھا کہ جو آپ کی خدمت میں کل سوال اٹھایا تھا کہ غم حسین، عزادار یہ حسین، میں بھی عزادار ہوں، حسین بھی عزادار ہیں. میں بھی یزید سے نفرت کر رہا ہوں، حسین بھی یزید سے نفرت کر رہے ہیں. خدا شاہد ہے اپنی 10-15 سال کی طالب علمی میں، کربلا شناسی میں، جتنا اس راز سے پردہ اٹھانے نے کربلا کو سمجھایا ہے اتنا کسی چیز نے کربلا کے قریب نہیں کیا، سید الشہداء کے قریب نہیں کیا. کہ میں بھی عزادار ہوں، سید الشہداء بھی عزادار ہیں. میں بھی غم رکھتا ہوں، دل رکھتا ہوں، سید الشہداء بھی غم رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ میں 70 سال سے عزاداری کر رہا ہوں، مجھے حسین جیسا حاکم نہیں ملتا. میں 70 سال سے حسینیت کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے حسینی ماحول نہیں ملتا. مجھے حسینیت کی آئیڈیالوجی نہیں ملتی. مجھے حسینی لائف سٹائل نظر نہیں آتا. مجھے حسینی طرز زندگی نظر نہیں آتا. مجھے حسینی تعلیمی نظام نظر نہیں آتا. مجھے حسینی اقتصادی نظام نظر نہیں آتا. کیونکہ کربلا بے عنوان مکتب نظر نہیں آتی. کربلا بے عنوان فیسٹیول نظر آتی ہے، تہوار نظر آتی ہے. کربلا بے عنوان بزم نظر آتی ہے. کربلا بے عنوان رسم نظر آتی ہے. لیکن کربلا بے عنوان انقلاب، کربلا بے عنوان ریولوشن، کربلا بے عنوان اپرائزنگ یہ نظر نہیں آتی. اور یہ کربلا کی کور ہے، کربلا کا ایسنس ہے. یعنی بالکل ایسی ہے کوئی کہے کہ کسی خطے کے اندر کربلا عاشورہ کا تذکرہ ہو لیکن وہاں اپرائزنگ نہ ہو، وہاں پہ چینج نہ ہو، وہاں پہ معاشرے میں تبدیلی نہ آ رہی ہو، کریکٹر بلڈ اپ نہ ہو رہی ہو. یہ بالکل ایسی ہے، میں آپ سے بولوں پانی ہے گیلا نہیں ہے، آپ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے ہاں یہ پانی نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں گیلا نہیں ہے، کیونکہ آپ پانی سے اس کی ذات نہیں چھین سکتے. یہ ممکن نہیں ہے. بس کربلا ہو قیام نہ ہو، کربلا ہو ظلم سے مقابلہ نہ ہو، عاشورہ ہو مظلوم کی حمایت نہ ہو. یہ ایسی ہے جس نے کربلا سے اس کی کریم نکال دی. اور یہ مثال دیتے بھی ہیں کہ کسی بھی چیز کو ڈائلیوٹ کرنا ہو، کسی بھی چیز کو امپیور کرنا ہو، اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جیسے اسلام ہو پالیٹکس نہ ہو. انڈیویجول اسلام، انفرادی اسلام، میرا لوٹا میری جانماز، میری تسبیح میری نماز، مجھے مطلب نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیا پلاننگز ہو رہی ہے، معاشرہ کہاں پہ جا رہا ہے. کلچر ناٹ مائی ایشو، سویلائزیشن آئی ڈونٹ نو.
اور اسلام کی بات کریں وہ اسلام کے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے بارے میں اپنی نماز، اپنا روزہ انڈیویجول اسلام، انفرادی اسلام، یہ بالکل ایسی ہے کہ اسلام میں نے کہا کہ پانی ہے لیکن گیلا نہیں ہے. اگر کہیں پر اسلام ہو، اسلامی پالیٹکس نہ ہو، اسلامی سیاست نہ ہو، اسلام نہیں ہے. یہ غم سید الشہداء کو تھا، یہ درد سید الشہداء کو تھا. یہ مسلمان کعبہ، حج، سید الشہداء نے کہا نا میں حج نہیں کرنا چاہتا، میں حج نہیں کرنا چاہتا. این 8 ذی الحج سید الشہداء اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، احرام اتارتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں کری. کس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے؟ اگر فرش ازا تو پاک ہے، آپ کعبے میں موجود تھے، قبلہ میں موجود تھے، آپ مکہ میں موجود تھے، فرش ازا پاک ہے، حج کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہہ رہے ہیں عرش ازا پاک نہیں ہے، عرش پاک نہیں ہے، حاکم پاک نہیں ہے، حکومت پاک نہیں ہے، سیاست پاک نہیں ہے، اقتدار پاک نہیں ہے. جس سوسائٹی کی جگہ پر ہم اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا، ہم سے وہ حق لے کر پسترین لوگوں کو اس کا حاکم بناتے ہیں. یہ سید الشہداء ہے. اور وہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ عزادار کا غم کیا ہوتا ہے، جب ہم پوچھتے ہیں آپ کس غم میں عزادار ہیں، ہم ساری روز عاشور کی داستان میں آتے ہیں. جو کچھ روز عاشور ہوا، صبح عاشور ہوا، عصر عاشور ہوا، شام غریبہ ہوا، شب عاشور ہوا، ہم یہ بیان کرتے ہیں یہ چند گھنٹے. میں عزادار ہوں چونکہ اہل بیت پہ ظلم ہوا، میں عزادار ہوں، میں یزید سے نفرت کرتا ہوں چونکہ جناب سکینہ کے ساتھ ایسا ہوا، میں یزید سے نفرت کرتا ہوں چونکہ علی اکبر کے ساتھ ایسے ہوا، میں یزید سے نفرت کرتا ہوں چونکہ خیمے جلائے گئے، میں یزید سے نفرت کرتا ہوں چونکہ پانی بند کیا گیا، میں یزید سے نفرت کرتا ہوں چونکہ گھوڑوں کے ذریعے سے لاشوں کو پامال کیا گیا. یہی سوال لے کے جب میں سید الشہداء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، حسین سے پوچھ رہا ہوں آپ یزید سے کیوں نفرت کرتے گئے، تو سید الشہداء نہیں کہہ رہے میری سکینہ خطرے میں آ جائے گی. سید الشہداء کہہ رہے ہیں چونکہ ظالم ہے، چونکہ ایسا حاکم ہے جس کو حق حکومت نہیں ہے، چونکہ شراب پیتا ہے، چونکہ ایک بہت پست اور گھٹیا انسان ہے. سید الشہداء کی ازا یہ ہے، سید الشہداء کا غم یہ ہے، سید الشہداء کا پین یہ ہے. سید الشہداء کی یزید سے نفرت کا سبب اور میرا یزید سے نفرت کا سبب، اس کو سنک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو میچ ہونے کی ضرورت ہے. اگر میں آج عزادار حسین بننا چاہتا ہوں، عزادار جس کے دل میں وہ غم ہو جو حسین کے غم میں تھا، میرا غم حسین کے بارے میں اور حسین کا غم سیاست کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، لائف اسٹائل کے بارے میں، لوگوں کی بے رخی کے بارے میں، لوگوں کی خاموشی کے بارے میں، حسین کا دل اس غم سے بھرا ہو. بس یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عزادار کا فاصلہ ہے تب تک جب تک عزادار کے دل میں وہی غم نہ آ جائے جو غم حسین کو مکہ چھڑواتا ہے، جو غم حسین سے مقبرہ مادر گرامی چھڑواتا ہے. یہ وہ نقطہ کربلا کا راز ہے کہ جو خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، اگر کسی قوم کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ عزادار حسین وہی عزا دل میں رکھتا ہے جو عزا حسین کو اپرائزنگ کے اوپر لے کر جاتی ہے. ورنہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجلس کرانا تو بہت آسان کام ہے. اگر فقط مجلس عزا تمام عزاداری ہوتی، اگر فرش عزا بچھانا تمام عزاداری ہوتی، اس کے لیے تو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، تو مسجد نبوی میں اس سے زیادہ اچھی ہو سکتی تھی. اگر عزاداری فقط 2 مہینے 8 دن ریچولز کا نام ہوتا تو یہ تو مجھ سے زیادہ اچھا سید الشہداء اہل بیت کے ساتھ خود اس سے بہترین عزادار کوئی نہیں ملتا. چونکہ جس علمدار کی میں بات کر رہا ہوں وہ علمدار تو خود لشکر میں شامل ہے. ہاں، علم کسی یزید کے مقابلے پہ اٹھانا عباس بناتا ہے، علم کسی ظالم کے مقابلے پہ اٹھانا عباس کا وارث بناتا ہے. علم کسی زندہ یزیدیت کو چھیڑ رہا ہو، عباس کے علم کی شبیہ بن جاتا ہے. یہ ناممکن کام، اور حسینیت نام ہی ناممکن کو ممکن بنا ہے. میں پیش کر رہا تھا کہ آپ افراد جو یہاں تشریف فرما گئے، آپ پہ ایک امتیاز ہے.
آپ سب کا ایک امتیاز ہے. میں نے قبہ مقدسہ میں اپنے اساتید کو حتیٰ جو فقہا ہیں میں نے ان کی خدمت میں بھی ایک چیز عرض کی, DHA کے مومنین کی ایک عظمت, ایک شرف میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا, جو ہمارے علماء کا گروپ بھی بنا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ خاص دعا کریں ان مومنین کے لیے. میں نے ان کے اندر ایک چیز دیکھی جو سید الشہداء اپنے کاروان میں دیکھنا چاہتے تھے, ناممکن کو ممکن بنا. میں تقریباً 2 سے 3 سال سے یہ چیز سن رہا تھا کہ DHA میں مردوں کا عشرہ نہیں ہوتا. حضرت علی اس طرح سے عشرہ نہیں ہوتا, مجالس ہوتی ہیں یہاں پہ, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, سب کچھ ہے. ایک مومن کے دل میں ایک بات آتی ہے اور مومنوں کا قلوب باقی مومنوں کا قلوب سمٹ آتا ہے. ایک عشرے کا عنوان ہوتا ہے, اور جن کو امام بارگاہ بنانے کی اجازت نہ ہو, مجلس عزا یا عشرے کی اجازت نہ ہو کہ وہ امام بارگاہ جا کے عشرہ نہیں کر رہے, وہ مومنین اپنے گھر کو امام بارگاہ بنا. درود بھیجو آواز بلند ترین صلوات. یہ حسینی لائف اسٹائل میں سے ایک ہے کہ اپنے معاشرے میں وہ کام کرنا جو باقیوں کو ناممکن نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا. DHA کے مومنین نے یہ کام کر کے دکھایا. ایک شرف ہے, عظمت ہے, سید الشہداء کی بارگاہ میں ایک ہدیہ ہے, افتخار ہے. اب اس غم کو میچ کرنے کی ضرورت ہے. ان غموں کو, جس کو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حسینی لائف اسٹائل ہمیں سید الشہداء کی کشتی میں سوار کر دیتا ہے. ہم نے معرفت کے اوپر بات کی کہ چیزیں ویسی نظر آئیں کہ جیسی وہ ہیں, تاکہ اس کے بعد وہ ہمارا غم بنتا ہے, وہ ہمارا ہم بنتا ہے, اور پھر وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے پورے سال ایک پلان دینے کے لیے, پورے سال موٹیویٹ کرنے کے لیے. اسی حسینی لائف اسٹائل میں سے ایک چیز جو سید الشہداء نے, وہ یہ ساری ہر لائف اسٹائل میں سے وہ چیز اٹھا رہا ہوں جو سید الشہداء نے کربلا میں دیکھی اور اپنے کلمات موسوعہ یہ جو سید الشہداء کے جملے کے اس میں بیان کیے کہ لوگ عکس العمل نہیں دکھا رہے تھے, ریئیکشن نہ دکھانا, معاشرے کا کچھ بھی ہوتا رہے ریئیکشن نہ دکھانا, نہ سوچنا, تعقل نہ کرنا, فکر نہ کرنا, تدبر نہ کرنا. یہ بتائیں تقریباً قرآن مجید کے اندر 500 آیات تقریباً اسی حوالے سے, تعقل, تفکر, سوچنا, فکر کرنا, غور کرنا کسی بھی بارے میں قرآن مجید کے اندر اس ٹاپک کے اوپر 500 آیات ہیں. بعض آیات میں نے ریفرنس بھی دیکھا, بعض آیات قرآن مجید پہلے ہی محدود آیات کا مجموعہ ہے, لیکن بعض آیات اس کے اندر ریپیٹ ہوئی ہیں اس موضوع کے بارے میں. یہ ایک عجیب بات ہے, یعنی بالکل کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کچھ حقائق بیان کر کے کہ یہ جو سماوات ہیں, یہ جو زمینیں ہیں, یہ جو ارض ہے. مثلا سورہ بقرہ کی 164 آیت کے اندر کہ ان فی خلق السماوات والارض آیات, یہ جو ہم نے زمین آسمان خلق کیے ہیں اس کے اندر نشانیاں ہیں, آیات ہیں تمہارے لیے. لقوم, کس قوم کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے. لقوم یعقلون, وہ افراد جو تعقل کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. لیکن جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ آیات نہیں ہیں, یہ نشانیاں نہیں بنتی, یہ ان کے ذریعے سے خدا تک نہیں پہنچ پاتے جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. یہ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ کذالک یبین الآیات لعلکم یعقلون. یا ایک اور آیت میں لعلکم یتفکرون, تتفکرون, ڈفرینٹ فریز کے ساتھ, ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ. اب یہی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 بھی ہے, آیت نمبر 242 بھی ہے, آیت نمبر 266 بھی ہے, ایک ہی سورہ کے اندر 3 مرتبہ. اور میں نے آپ سے کہا قرآن مجید کے اندر ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ, اس کے مترادف الفاظ کے ساتھ کہ سوچو, فکر کرو, غور کرو, فوراً عمل نہ کرو, پہلے اس کے پیچھے پلاننگ ہونی چاہیے, سوچنا ہونا چاہیے, پھر عمل کرو. بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو, پھر تولو, پھر بولو. کہتے ہیں کہ ہم سنتے بھی ہیں. اور روایات کے اندر بھی فکر کے بارے میں, چونکہ یہ خود عربی کا لفظ ہے, فکر کے بارے میں اس طرح کے کلمات ہمیں ملتے ہیں. وہاں پہ تھوڑی سی جگہ پیچھے کی طرف کام ہو رہی ہے, مومنین کافی کنجسٹڈ بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, یہاں جگہ اچھی ہے, اگر آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, اور کچھ برادران اگر آپ لوگ اٹھ کے پیچھے کی طرف اس طرف آ جائیں, میں سب کو مخاطب بھی قرار دے پاؤں گا, اور وہ
یہاں پہ جگہ خالی ہے, کچھ جو ہمارے جواب میں کچھ لوگ اگر اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے, جو افراد ابھی آ رہے ہیں اندر, ان کے لیے آسانی ہے. تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آواز بلند سب مل کے یک زبان کے نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. بس تعقل و تفکر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, بلکہ ائمہ نے جب جیسے قرآن مجید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ہی سورہ کے اندر 3 یا 4 دفعہ اس آیت کا ریپیٹ ہونا اس کی امپورٹنس کو بتا رہے ہیں کہ ملٹیپل سورہز کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تعقل و تفکر کی طرف بلایا جا رہا ہے, جس کو ہم نارملی فلسفی جب ہم پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک کائنات کے حقائق کو دیکھنے کا ایک راستہ فلسفہ ہے. فلسفہ عقل کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا, ایک راستہ یہی وہی ہے, خداوند متعال کی شریعت اور خداوند متعال کی وحی کے نتیجے میں حقیقت تک پہنچنا. ایک ذریعہ یہ تجربات ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں, جو ہمارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس میں آتا ہے. ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا, یہ مختلف راستے ہیں ریالٹیز تک پہنچنے کے. سید الشہداء یہ درک کر رہے تھے یہ لوگ عقلانی نہیں ہیں, یہ تفکر نہیں کرتے, بھیڑ چال ہے ان کے اندر. ایک دوسرے کو دیکھ کے جو وہ کر رہا ہے وہی میں کروں, وہ یہ پہن رہا ہے میں بھی یہ پہن رہا ہوں, وہ خاموش ہے میں بھی خاموش ہوں, وہ عکس العمل نہیں دکھا رہا میں بھی عکس العمل نہیں دکھاؤں گا. یہ نہیں سوچ رہا, تفکر نہیں کر رہا کہ عکس العمل دکھانے کی یہ جگہ ہے, ریئیکشن دکھانے کی جگہ ہے, مجھے ریئیکشن دکھانا چاہیے اگر باقی لوگ ریئیکشن نہیں دکھا رہے. سید الشہداء نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میری سوسائٹی کے اندر یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک حسینی طرز زندگی کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ حسینی معاشرہ تفکر کرتا ہے, سوچتا ہے, بغیر سوچے سمجھے نہ کسی سے فکر لیتا ہے نہ کسی کو فکر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ممبروں کے اوپر بعض جگہ کے اوپر بھی میں 2-3 گاؤں دیہاتوں کے اندر گیا تھا, دوپہر میں ہوتا ہے مومنین کے سادات کا گاؤں ہے, یہ پنڈی کے نواحی اس کے اندر 100 کلومیٹرز کے اندر. میں نے واقعاً اس ذاکر کو کچھ ایسی چیزیں پڑھتی ہوئی دیکھی, واقعاً میں سن کر حیران ہو گیا, نہ یہ دین ہے نہ یہ اہل بیت ہے, نہ اہل بیت اس طرح سے توہین کرتے ہیں جس طرح سے وہ توہین کر رہا تھا ایک مکتب فکر کی پاکستان کے اندر. اور انہوں نے کہا یہ کلچر ہے یہاں پہ مجالس کا, اور یہ جو چٹخارے دلا رہے ہیں, یہ جو مقدسات کی دوسروں کے مکاتب کی توہین کر رہے ہیں, یہ فرش اعظم کو اس کی زینت سمجھتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ خود سید الشہداء اس بانی سے بھی پوچھیں گے, اس ذاکر سے بھی پوچھیں گے, اور اس سامع سے بھی پوچھیں گے جو ریئیکشن نہیں دکھا رہا. بھائی یہ حسینیت نہیں ہے, توہین حسینیت نہیں ہے, دوسروں کی رسپیکٹ نہ کرنا حسینیت نہیں ہے, مخالف کو برداشت نہ کرنا حسینیت نہیں ہے, مخالف کو دشمن میں تبدیل کر دینا بے عقلی ہے. اگر کوئی آپ کے نظریے پر نہیں ہے, اختلاف ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے, لیکن اختلاف کو توہین میں تبدیل کر کے اپنے مخالف کو دشمن بنا لینا یہ بے عقلی ہے. آپس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, فیملیز میں ہوتے ہیں, بھائیوں میں ہوتے ہیں, لوگوں میں ہوتے ہیں, ایک مکتب فکر میں ڈفرینسز ہیں, لیکن یہ طرز کہاں سے سیکھا, یہ طرز خطابت کہ جس کے اندر فلاں کا دل جلانا ہے علی کے نام پہ. علی دلوں کو نورانی بنانے آئے ہیں, علی دل کو نورانی کرتے ہیں نا, دل جلاتے ہیں. فرش اعظم حتیٰ ان کو جو سید الشہداء کی امامت کو نہیں مانتے ان کو دعوت فکر دے رہی ہے, دعوت شعور دے رہی ہے, دعوت معرفت دے رہی ہے. کیا سید الشہداء نے یہ قیام فقط کوفے کے شیعوں کے لیے کیا تھا؟ کیا سید الشہداء کو امام خدا نے فقط شیعوں کے لیے بنایا تھا؟ تو ہمارا افتخار ہے کہ امامت کی بارگاہ میں تشیع ہراول دستہ ہے, سبقت لے کے گیا ہے, فرنٹ لائنر ہے, یہ افتخار ہے. لیکن یہ افتخار ہمیں اتنا بدمست نہ کر دے کہ باقیوں کو ہم حسینیت سے باہر تصور کر کے اس کمپیریزن کے اندر اسی ممبر سے ان کے دل جلانے شروع ہو گئے. یہ نہ اہل بیت نے یہ دین سکھایا, نہ وہ جو سب سے پہلے مروج عزاداری تھے امام سجاد و بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد
सलवात उन्होंने ऐसा दीन नहीं सिखाया। लेकिन आप देखिए माशरे के अंदर अक्सर वो वहाँ से भी वही दीन लेना शुरू हो जाते हैं, वो वहाँ से भी समझ रहे हैं कि फर्श अज़ा का हक़ अदा हो रहा है। लेकिन जब तक फर्श अज़ा उस स्टैंडर्ड पे नहीं आएगी, खिताबत उस स्टैंडर्ड पे नहीं आएगी कि जहाँ पर खतीब कम बोल रहा हो, खतीब की ज़बानी अहले बैत बोल रहे हो, उनका कलाम चल रहा हो, उनकी बात चल रही हो, तब जाके वो शऊर, वो मारिफत के दर्जे पर लाया जा सकता है। अब हमें एफर्ट करनी होगी, जहाँ हम बैठते हैं मुहर्रम हराम में डिस्कस करें इस टॉपिक को, कि जहाँ पे हमारा इख्तियार है, जहाँ हम बोल सकते हैं, मोमिनीन को बता सकते हैं कि फर्श अज़ा का मेयार इतना बुलंद हो कि हम मालिक अज़ादारी नहीं हैं, हम खादिम अज़ादारी हैं। हमारा कमाल ये है, हमारा कमाल ये है कि इस आशूरा पर वो जो नादान है, वो जो गुमराह हो रहा है, वो जो अभी हिदायत पर मुकम्मल नहीं है, मेरे अखलाक, मेरे जुमलों, मेरी करबला शनासी से इस फर्श अज़ा पर आ जाए। हर शख्स अपने लिए ये एम बनाए। मैं अपने 5 हत्ता अहले सुन्नत बिरादरान को, अगर उनके जहन में कोई गलत फहमी है, मैं टारगेट बनाऊँ अपने ऑफिस में, अपने इसमें ये अज़ादारी है, खुदा शाहिद है, ये अज़ादारी है आपकी, कि मैं 5 मिनट इससे बात करूँगा, उसको बताऊँगा कि ये तशय्युअ के तर्जुमान नहीं है। अगर इन्होंने कहीं आपके मुक़द्दसात की तौहीन की, ये तशय्युअ के तर्जुमान नहीं है। या अगर ये अज़ादारी को ये समझ रहे तुम्हारा इस अज़ादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सैयदुल शुहदा फ़कत हमारे हैं, अगर ये ऐसी कोई बात कर रहे हैं, ये अक़ीदत में थोड़ी नादानी दिखा रहा है। इसको तो और सैयदुल शुहदा के लिए ग्राउंड बनाना है कि इन सबको हुसैनी बनाना है, इन सबको करबलाई बनाना है। सैयदुल शुहदा के मकतब में फिरके नहीं है कि वो सुन्नी, वो शिया, वो बरेलवी, ये सैयदुल शुहदा के मकतब में नहीं है। सैयदुल शुहदा की तक़सीम हर ज़माने के लिए, हर मकान के लिए फ़कत 2 है, जालिम व मज़लूम, हक व बातिल, इलाही या शैतानी। सैयदुल शुहदा इस तरीके से तक़सीम करते हैं। मैं ऐसे तक़सीम ना करूं, अपनी पसंद से, अपने मन से ताक़ुल करूं, फिक्र करूं। शायद दुश्मन यही चाह रहे हैं, दुश्मन ये चाह रहे हैं कि हुसैनियत को दिखा दें कि एक फ़िरक़े का फेस्टिवल है, अपना कोई बज़्म है, उनकी रस्में हैं, वो खुद बजा लाएंगे, आखिर में हम खबरें चला देंगे कि इस साल भी मुहर्रम हराम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, और तमाम जुलूस यहाँ से शुरू हुए, वहाँ पे ख़त्म हुए, और 11 मुहर्रम से दोबारा से टेलीविज़न अपनी उसी पे आ जाएगा, जिस 11 मुहर्रम के टेलीविज़न का हुसैनियत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जैसे रमज़ान में आपने देखा पूरे साल बाद ऐसे एंकर्स, बाद ऐसे अफराद जो पूरे साल फिस्क व फुजूर, और वो हत्ता पूरे रमज़ान आके फिर हमें कुरान सिखाते हैं, फिर हमसे कहते हैं हम कुरान की तफसीर करेंगे। ये कुरान की तफसीर करते 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 30 रमज़ान तक कुरान की तफसीर करते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे ईद के दिन ईद का शो होता है, वहाँ पे मौसीकी, रक़्स, सब कुछ, और वो पर्दे नीचे उतर चुके हैं। हमारे माशरे में होते हैं अक्सर अमल दिखाना, बोलना, बताना, नहीं भाई ये दीन नहीं है, ये जो ईद से पहले भी हो रहा था ये भी दीन नहीं है, और जो ईद पे हो रहा है ये वो हकीकत है, कमर्शलिज्म है। रमज़ान में कुरान बिकता है, रमज़ान में कुरान बेचेंगे। मुहर्रमुल हराम के अंदर अगर खिताबत बिकती है, मैं अपनी कीमत लगाता हूँ कि मेरी खिताबत की इतनी कीमत है, मेरे लोहे की इतनी कीमत है, मुझे बुलाने लोहा पढ़वाने मेरी इतनी कीमत है, डिमांड्स करना, बता देना ये मेरी इतनी कीमत है। सैयदुल शुहदा का कलाम, सैयदुल शुहदा का पैगाम देने की कीमत दे सकते हैं कोई, लेकिन अपने आप को बिल्कुल मार्केट की तरह, तिजारत की तरह अपनी कीमत लगाना, इतने दोगे तो मैं आऊँगा, इतने नहीं दोगे तो मैं नहीं आऊँगा, चूँकि मैं मारूफ ना हो ख़ान। और उसके बाद ये उम्मीद भी रखना कि आखिरत में कुछ सैयदा से और इमाम हुसैन की वालदा से आपको कुछ मिल जाएगा। ये जो मोमिनीन की जेबें आपने अज़ादारी के नाम पे खाली की हैं, उसके बाद सैयदा से भी कुछ उम्मीद है। और इसके अलावा तिजारत के लिए और मैदान है, ये इमामत का मैदान है, ये हिदायत का मैदान है, ये कुर्बानी का मैदान है। ये क्यों है कि बानी ने फर्श अज़ा से अपने पैसे लगाने हैं और बाकी ने बानी से पैसे लेने, और वैसे ही पहली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज़ादारी के अंदर लोग पहले एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये डिमांड का कल्चर, ये कि अब सीज़न आ गया, मैं तो 2 महीने बहुत मसरूफ़ हूँ, क्योंकि यही सीज़न है, इन्हीं 2 महीनों में मुझे करना है जो करना है।
ڈیمانڈ کا کلچر. وہ تو پہلے آئمہ بھی دیتے تھے, لیکن آئمہ سے میں ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا کہ فرزدق کہتے ہوں کہ اے صادق آل محمد میں آپ کے لیے کچھ شعر لکھوں گا اگر آپ مجھے اپنی چادر دیں گے. نہیں, وہ سن کے چادر دیتے تھے, یہ چادر کے چکر میں شعر نہیں پڑھتے تھے, یہ ہدیے کے چکر میں شعر نہیں پڑھتے تھے. دیبل ایسے دیبل نہیں بنا تھا, فرزدق ایسے فرزدق نہیں بنے تھے. یہ چیز ہمیں اپنے معاشرے میں مت دکھانا ہوگا, بولنا ہوگا, کم سے کم ڈسکس کرنا ہوگا. کربلا کے اندر ایسا نہ ہو عزاداری کے اندر تجارت اس قدر آ جائے کہ وہ روح عزا اس میں سے نکل جائے. اس کو دوبارہ سے پیوریفائی کرنا ہوگا تاکہ وہ اس کا تقدس دوبارہ اپنی جگہ پہ بحال ہو جائے. بس تعقل کی ضرورت ہے, تفکر کی ضرورت ہے. جب ہم سوچیں گے, سمجھیں گے, اور سید الشہداء یہی کروا رہے تھے. آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا, میں انشاءاللہ آج حضرت حر کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ سید الشہداء جیسے باقی افراد کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر سے تعقل اور سوچنا بالکل ختم ہو گیا ہے. صرف اپنی دنیا کے لیے ڈیسیژنز لے رہے ہیں, فقط اپنی دنیا بڑھانے کے لیے. جیسے عمر سعد کو رے کی گندم کا وعدہ دیا اس نے, اس کرپٹ انسان نے جس کی کرپشن ثابت تھی, عمر سعد کے لیے بھی ثابت تھی کہ یہ یزید یا عبید اللہ مجھے کیا رے کی گندم دے گا. سید الشہداء نے اس کو بلایا اور کہا سوچو, تفکر کرو. ڈسکشن کی عمر سعد سے, آپ جانتے ہیں ڈسکشن ساری آئی ہے ہمارے پاس تاریخ کے اندر. حتیٰ سید الشہداء نے اس سے کہا میں تجھے بتاتا ہوں اے عمر سعد, یہ جو تو رے کی گندم کے چکر میں اہل بیت کے مقابلے پر آ گیا ہے, ظلم کا ساتھ دے رہا ہے کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی, میں تجھے آج سے بتاتا ہوں کہ تو رے کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں حاصل کر سکے. اس کو سوچنے کی تعقل ہوتا ہے. یہ اتنا پس, اتنا گھٹیا انسان جو اپنے گھر والوں کا خیال نہ رکھے, جو اپنے قریبوں کا خیال نہ رکھے, وہ تجھے جو یہ لالچ دے رہا ہے اور تجھ سے تیرا ہم چھڑوا رہا ہے, تیری ہمت چھڑوا رہا ہے, تیرا ارادہ تبدیل کروا رہا ہے. اب رے کی گندم اس کا جو ہے وہ ہم بنا اور اس کے بعد یہی اس کا ہم بن گیا. اب یہاں پہ عمر سعد کو سید الشہداء نے کہا اس کا ہم و غم تبدیل کرنا پڑے گا. سید الشہداء نے بڑی کوشش کری لیکن بعد میں نتیجہ نہیں نکلا. بعض جگہ پہ سید الشہداء نے ایسی ایک اور کریکٹر, وہاں پہ سید الشہداء نے کہا یہ تعقل نہیں کر رہا ہے, یہ سوچ نہیں رہا کہاں جا رہا ہے, اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ اس کا گراؤنڈ نہیں ہے جہاں یہ کھڑا ہوا ہے. ان میں سے ایک شخصیت حضرت حر ریاحی کی شخصیت ہے. آپ نے دیکھا یہ شخصیت اچھی انقلابی شخصیت. شب عاشور منقلب ہو گئے لیکن سید الشہداء نے گراؤنڈ بنایا اس کے. اب دیکھیں عزاداری یہ ہے, عزاداری جو تھوڑا سا گمراہ ہے, جو ابھی حسینیت نہیں سمجھ پا رہا, اس کو فرش اعظم پر لانا ہے ان 10 دنوں میں, اپنے کالج میں, اپنے آفس میں, اپنے زمانے میں ان ہروں کو تلاش کرنا ہے. یہ ہر ہے, یہ میرے کام کا ہے, تھوڑا سا مس گائیڈ ہوا ہے, اس کو حسینی لہجے کے اندر آہستہ آہستہ اس کو سمجھانے لے کر آنا اس کو اس جگہ پر. الحمدللہ اب سوشل میڈیا کے تھرو وہ جو پروپیگنڈا تھا عزاداری سے دور کرنے کے لیے مجلسوں میں فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یا ایسے ہمارے درمیان بھی ایسے کسٹمز, ایسی چیزیں ہمارے درمیان بھی رائج ہو گئی تھی, تو جو پھر فقہا نے ان کے اوپر فتاوی دیے کہ جیسے حضرت آیت اللہ خامنائی حافظ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. نہ اس وجہ سے کہ وہ ٹھیک ہے, نہ اس وجہ سے وہ ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ خود سید الشہداء کی محنت ضائع ہوتی ہے. ان کی اتنی قیمت نہیں ہے, ان کا اتنا وزن نہیں ہے کہ ہم اپنی عزاداریوں میں لا کے سید الشہداء کے کاز کو ڈیمیج کریں. ان کا اتنا وزن نہیں ہے کہ اس فرش عزا پہ ان کے نام بھی لیے جائیں کہ ہم آ کے ان کی چیزیں کر کے اپنے سید الشہداء کے کاز کو ڈیمیج کریں. اور اس سے ہو کیا رہا ہے, یہ ناسبی, یہ دشمن اہل بیت, یہ تو جہنم میں جا رہا ہے. ایک عام اہل سنت جس کو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ سنی اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں, ہماری جان ہے اہل سنت. اس ارادے کے ساتھ زہیر بن قین, آپ جانتے ہیں انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں داستان پیش کروں گا. اہل سنت کربلا میں شہید ہیں,
ان شہداء کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنے اہل سنت شہید ہے کربلا میں کہ مکتب امامت میں آئے ان چند دنوں کے اندر جو سید الشہداء کے عاشور سے پہلے تھے. سید الشہداء ان کو کہاں کہاں ڈھونڈتے تھے, کیسے ان کو اپروچ کرتے تھے. زہیر کو اپروچ کرنے کی ایک پوری داستان. عثمانی مسلک کے تھے, پروپیگنڈا کا شکار ہوئے تھے عثمان کے دور میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پروپیگنڈا کا شکار ہوئے تھے. وہ کرتا جو لہرایا گیا کہ وہ شاید امیر المومنین اس کے اندر وہ ہوں, اور اس پروپیگنڈا کے اندر ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, مشکل آ رہی تھی زہیر کے لیے کہ انشاءاللہ تفصیل صاحب کی خدمت میں بیان کریں. انہیں میں سے ایک حضرت حر تھے. سید الشہداء کے حر کے اوپر نگاہیں تھیں. حر کی فیملی, حر کا خاندان, حتی حر کی شجاعت, حر کا علم, حر کی جرت. سید الشہداء قائل تھے حر کی جرت. ایک چیز جس کے سید الشہداء حر کے معاملے میں قائل تھے وہ اہل بیت کا احترام تھا, ادب تھا. کل ایک بچے نے مجھے پرچی پہ لکھ کر بھی دیا تھا کہ یہ محرم الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں, مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا انشاءاللہ مجلس میں بیان کروں گا. تو اس نے کہا کہ یہ حرام کیوں کہتے ہیں, اس کو بیان کیجیے گا. محرم الحرام, حرام کا ورڈ تو اس کے اندر آتے ہیں, تو یہ عربی کے اندر حرم, احترام, حرام یہ ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں. حرم بھی اسی لیے کہتے ہیں چونکہ ان مقامات کا احترام ہے. حرام بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے لیے احترام, ہمارا احترام کھو سکتی ہے, ان چیزوں کو ہماری زندگی میں حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں مومن کا احترام کم کر سکتی ہے وہ غذا مومن کے لیے حرام ہے, وہ لباس مومن کے لیے حرام ہے, وہ چیز وہ کام مومن کے لیے حرام ہے. بس ہر چیز جو مومن سے اس کی رسپیکٹ, اس کی ڈگنیٹی, اس کی عظمت, اس کا احترام چھین سکتی ہے, دین نے ان امور کو اس کے لیے حرام قرار دیتی ہے. بعض کا ہمیں یہ احترام چھننا ظاہری طور پہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے شراب ہے, اور بعض کا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. خدا خالق ہونے کے ناطے جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ سوٹیبل نہیں, یہ اس کا احترام, اس کی ڈگنیٹی, اس کی پرسنالٹی, اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ اس چیز کا اس سے تعلق ہو. جیسے موسیقی ہے, بعض افراد نہیں سمجھ پا رہے ہوتے لیکن نہیں, اس سے ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے, مومن کی ڈس رسپیکٹ. تو اس لیے چونکہ محرم کا احترام ہے, حتیٰ کربلا کے واقعے سے پہلے بھی اس کا نام محرم الحرام ہی تھا اس مہینے کا. اور ایک چونکہ اسلامی سال کا ابتدا بھی ہے, آغاز بھی ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ یہ حرام کا ورڈ یوز کیا. لیکن اس حرام کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے جو حرام امور ہے, اس حرام کا تعلق اس کے احترام کی وجہ سے ہے, حرمت کی وجہ سے ہے, چونکہ محرم کی حرمت ہے. اور ایک یہ بھی حسینی لائف اسٹائل میں سے ہے کہ حسینی لائف اسٹائل میں معاشرے کے اندر حرمت پامال نہ ہو, کیونکہ حرمت پامال ہو رہی ہے. سید الشہداء نے سلوگن لگایا تھا کہ حل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ, کہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کے لیے میرا ساتھ دے. حرمت جو ان کی پامال ہو رہی ہے, حرمت دین پامال ہو رہی ہے, حرمت شریعت پامال ہو رہی ہے, حرمت سیاست اسلامی پامال ہو رہی ہے, حرمت حکومت اسلامی پامال ہو رہی ہے, حرمت امامت پامال ہو رہی ہے, حرمت ولایت پامال ہو رہی ہے, حرمت سنت پامال ہو رہی ہے, حرمت نبوت پامال ہو رہی ہے, حرمت رسالت پامال ہو رہی ہے. سید الشہداء یہ دیکھ رہے تھے, ایک ڈائگنوزنگ سید الشہداء کی یہ تھی کہ معاشرے میں حرمت پامال ہو رہی ہے, اور حرمتوں کا پاسدار حسین ابن علی معاشرے کے اندر. بس عزادار یہاں سے حسینی طرز زندگی لیتے ہیں, حرمتوں کی پاسداری کرنی. بس محرم الحرام حرمتوں کو بچانے کے لیے ہے, محرم الحرام حرمتوں کی حفاظت کے لیے ہے. اور جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رکھیں گے یہ معاشرہ حرمت شکن معاشرہ ہے, ہر چیز کی حرمت پامال ہوتی ہے. بعض چیزیں جن کی حرمت, جن کا احترام ہے, جیسے ملک ہے, ملک کا پرچم ہے, پرچم کا احترام ہے, قومی ترانے کا احترام ہے, حرمت ہے, کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے. افواج پاکستان, سپاہی, مجاہد, اس کا احترام ہے. یا حفظ مراتب کا خیال رکھنا, جیسے کوئی چھوٹا ہے تو وہ بڑے کا احترام کر رہا ہوتا ہے, جیسے وہ انسٹیٹیوشنس میں اور زیادہ اچھا نظر آتا ہے. آفیسز کے اندر یا فورسز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سلیوٹ کرنا, سلام کرنا اپنے سے اوپر کو, حفظ مراتب کا خیال رکھنا جو جس جگہ پر ہے اس کی حرمت کی خاطر. اور یہ شان میں سے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ڈسپلن کے اندر حرمتوں کا پامال, حرمت پامال نہ ہو. سوسائٹی کے اندر کوشش کی جاتی ہے جس ملک کو, جس معاشرے کو پست کرنا ہو اس معاشرے کے اندر حرمت پامال کر دی جاتی ہے. معلم کی حرمت پامال
عدالت کی حرمت پامال، قانون کی حرمت پامال، شریعت کی حرمت پامال، قرآن کی حرمت پامال، محرم کی حرمت پامال، فرض اضحیٰ کی حرمت پامال. جب خطیب آ کے ممبر سے وہ بات کہے جو حسین کا مقصد نہ ہو، مجلس کی حرمت پامال. جب کوئی بے نمازی بے دین علم حضرت عباس اٹھائے، علم کی حرمت پامال. جب کوئی دنیا دار، جب کوئی مادی سوچ، جب کوئی تاجر خطابت کے ذریعے سے اپنی معاش کمائے، خطابت کی حرمت پامال. حرمتوں کو بچانا کربلا سکھاتی. اسی لیے سید الشہداء حرمتوں کا کاروان لے کر چلے، حرم کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اب یہاں پر حر ریاحی سے سید الشہداء کی ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ عبید اللہ نے حر سے کہا کہ 1000 کا لشکر لے کر جاؤ، مجھے خبر ملی ہے کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حسین آ رہے ہیں اس جانب. جہاں پر بھی حسین اور ان کے لشکر کو پاؤ وہیں پر روک دو. اب حر 1000 کا لشکر لے کے ایک جگہ پر سید الشہداء کو تلاش کر لیا. سید الشہداء نے بھی وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پہ تھے. حر کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. اب اخلاق نبوت کا وہ وارث، اخلاق ولایت کا علمدار سید الشہداء کو اس لشکر کے سپاہیوں اور ان کے ہنہناتے ہوئے حیوانوں کی پیاس پر بھی نظر. سید الشہداء نے کہا جب وہاں پہنچے، کہا ان کو پانی پلاؤ، ان کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، ان کو سبیل کراؤ، ان کے حیوانوں کو بھی حتیٰ کوئی پیاسا نہ رہے گا. وہ اخلاق محمدی حر نے مشاہدہ کیا. اس کے بعد سید الشہداء خود ذوالجناح پہ سوار تھے. حر سید الشہداء کے سامنے آتے، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے ایسے حکم ہے. عبید اللہ نے کہا آپ کو جہاں بھی پاؤں آپ سے جدا نہ ہوں، الگ نہ ہوں، اور آپ کو لے کر کوفہ میں عبید اللہ کے دربار میں لے جا کے تسلیم کروا دوں. جب یہ سنا سید الشہداء کے دیور میں تھا، عجیب غیظ کی نگاہ سے حر کی جانب دیکھا. اے حر، اور اگر میں یہ نہ کروں، حر نے کہا بس وہی ہے جو مجھے حکم دیا گیا ہے. مجھے حکم ہے کہ اگر آپ میری بات نہ مانیں تو میں آپ کا سر قلم کر دوں. اب یہ سننا تھا. سید الشہداء نے وہاں وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، تم مجھے موت سے ڈراتا ہے. سید الشہداء نے ارادہ کیا چلنے کا. جیسے ہی ذوالجناح آگے بڑھنے کو تھا، اب یہ جرت حر تھی، عجیب جسارت کی، لجام فرس میں ہاتھ دیتے. بنی ہاشم کے حلقے میں جہاں عباس موجود ہو، حر نے جسارت کی انتہا کر دی. اب یہاں پر حسین وہ جملہ جو ہر مقتل نے ثبت کر لیا، حسین نے وہ جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا، سکلت کا امک یا حر ما ترید. اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب جب یہ جملہ سننا تھا، اب حسین نے عجیب حر کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا. اب ذرا سا ادھر گیا تو ہلاک، اگر ذرا سا ادھر گیا تو ہدایت، اب ذرا سا ادھر ہوا تو جہالت، ذرا سا ادھر ہوا تو معرفت. کیا حسین حر کی بے حرمتی چاہتے تھے؟ نا، حسین سیدہ کے ذریعے سے حر کو ہدایت دینا چاہتے. یہ فرش اعضا پر مجھ عزادار کو حسین سکھا رکھے ہیں، اپنے معاشرے کے حر کو تلاش کر کے یہاں ایسے لے آؤ. اور یہاں پہ حر کا وہ جملہ کہا، اے حسین، اگر عرب میں کسی نے میری ماں کے بارے میں ملأ عام میں یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا تو ایسا جواب دیتا کہ تاریخ یاد رکھتی. لیکن چونکہ آپ کی مادر گرامی کا ذکر سوائے خیر کے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے خاموش. اس ادب نے حر کو لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا.
اب ہر اس فہرست میں نہیں ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک. اب ہر شہداء کربلا کی، بس حسین یہی چاہتے تھے، بس یہی کرنا تھا. اب معاملہ جدا ہوا، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، شب عاشور کو لے کے آتا. اب ہر کے ذہن میں یہ داستان شب عاشور تک ہر کے ذہن میں یہ داستان ہے. حسین نے یہ جملہ بولا تھا اور اس کے بعد ہر کے اندر ایسی ہلچل مچی، اب کسی سے بیان بھی نہیں کر رہے ہیں، اندر انقلاب کے مقدمات فراہم ہو رہے ہیں، اندر ایک ریولوشن ہر کے اندر بن رہا ہے. شب عاشور عمر سعد کے پاس آتے ہیں، ہر کیا کل صبح عاشور کیا واقعی جنگ ہوگی؟ جب عمر سعد نے جواب دیا کہ کل صبح عاشور سے جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ جس کا کم ترین اثر ہاتھوں کا کٹنا، گلوں کا کٹنا، پیاسے گلوں کا ذبح ہو جانا. بس جب یہ سننا تھا، اب یہاں سے ہر سے برداشت نہ ہوا. رات کی تاریکی میں ہر نے فیصلہ کر دیا. جہاں حسین لے کے آنا چاہتے تھے ہر نے فیصلہ کر لیا. اب ہر نے اپنے ہاتھ پسے پشت باندھے، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی کہ میں حسین کا سامنا کیسے کروں گا. اب خیمہ حسینی کی جانب چل رہے ہیں. ہر کو راستے میں غلام ملا، اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، میرے ساتھ آ جا. ہر کو اپنا بیٹا ملا، علی بن ہر کو بھی اپنے ساتھ لیا. آگے بڑھتے گئے، بھائی کو دیکھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا وہی کا ارادہ ہے جہاں کا سوچ رہا تھا، میرے ساتھ آ جا. اب یہ لشکر چھوٹا سا، ہر کا بھائی، غلام اور ساتھ میں بیٹا حسین کے خیموں کی جانب پہنچے. اب ہر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حسین کے خیموں کی جانب جا رہے ہیں. حسین نے دریافت کیا، دیکھو یہ اتنی تاریکی میں کون آ رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا ارے یہ تو ہر آ رہے ہیں، یہ تو ہر آ رہے ہیں. اے علی اکبر باہر جا کر استقبال کرو، ارے اس کی ہدایت کے لیے. ارے حسین نے ہر کو ایسے موڑ پر لے کر گیا تھا، ہر ادھر بھی جا سکتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہر ادھر آ رہا ہے. علی اکبر باہر جاتے ہیں، کہا بابا ہر تو پہلے ہی بڑے شرمندہ ہے، ارے نظریں جھکی ہوئی ہے، ارے ہاتھ پسے پشت بندے گئے، کہہ رہے ہیں کہ ارے بس سید الشہداء سے ملنا ہے. حسین کی بارگاہ میں آ کر کہتے ارے میرے مولا، ارے میرے آقا، کیا توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ ارے کیا توبہ کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ ارے حسین نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے کر ہر کو کھڑا کیا اور کہا مرحبا یا ہر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، ارے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. ارے ہر نے عجیب نجات پائی. کہا اے مولا اگر اجازت ہو کہ تھوڑا خیموں میں جا کر بیویوں سے معذرت طلب کر لوں، کیونکہ میں جانتا ہوں. آپ یاد رکھیں ہر ابھی بھوکا نہیں ہے، ہر پیاسا نہیں ہے، لیکن حسین کی سکینہ پیاسی ہے. حسین کا اصغر کا دودھ ماں کا خشک ہو چکا ہے. ارے حسین کے بچے پیاسے گئے، ارے حسین کے نونہال پیاسے گئے، لیکن ہر پیاسا نہیں ہے، ہر بھوکا نہیں ہے. کہا میں بیویوں سے جا کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے ورود لے کر اب خیمے کے باہر ہے اور باہر سے سلام کرتے گئے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. ارے اے سادات کی بیویوں، ارے جو آپ کی حالت ہے، ارے اس بھوک و پیاس کا ذمہ دار، ارے میں ہر ہوں، مجھے معاف کر دے. ارے بس معافی کا کہنا تھا. ارے عجیب عالم میں تھا. ارے ہر نے دو باتیں کی، خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے بی بی ہو، ایسا نہیں زہرا، میری ایک اور درخواست ہے. ایک تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، ایک اور درخواست ہے. میں جانتا ہوں آپ کربلا کے بعد ارے جب زہرا کے پاس جانا، جب بی بی کے پاس جانا تو بی بی سے ہر کی شکایت نہ کرنا. ارے ہر کی شکایت نہ کرنا. ارے جب بیویوں سے یہ بولا نا تو خیمے سے آواز آئی، واہ حسینہ، ارے واہ محمدہ، واہ علیہ. جب صبح عاشور ہوئی ہے، جب ہر آئے ہیں اس نے جہاد لینے، جنگ کا اذن لینے، حسین نے ہر کو فوراً
اجازت دی ہے؟ ارے کیوں فوراً اجازت دے رکھے گئے؟ ارے حسین سے حر کی شرمندہ آنکھیں نہ دیکھی جاتی، ارے حسین سے ارے حر کا یہ شرمندہ جھکا ہوا سر نہ دیکھا جاتا۔ ارے حر جب میدان کے اندر جنگ کے لیے نکلے ہیں، ارے حر نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، ارے علی بیٹا ادھر آؤ۔ حر خود جنگ پہ جاتے جاتے واپس آتے ہیں، علی سے کہتے ہیں پہلے تمہیں بھیجوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری شہادت کے بعد تم اس فوج کا عصر عاشور ماحول دیکھ کر کہیں تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ، کہیں مولا سے دور نہ ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تم میری زندگی میں جہاد کرو۔ ارے اپنے بیٹے کو علی کو تیار کرتے گئے، ارے تیار کر کے میدان کارزار میں بھیجتے گئے۔ ارے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ارے اس کی آواز آئی الیہ الیہ یا ابتا، ارے اے بابا حر مدد کو آئیے۔ ارے جب یہ آواز آئی حر لپکے ہیں اپنے بچے کی جانب، ارے میدان کارزاد میں ارے یہ بچہ وہاں پر جب زین سے زمین پر گرا گیا، جب حر پہنچے عجیب منظر دیکھا، ارے حر کے بیٹے کا سر حسین کی آغوش میں۔ ارے مولا ارے مولا ارے یہ کیا زحمت کی، ارے میں آنے کو تھا، ارے بس یہ منظر دیکھنا تھا، ارے منظر دیکھنا تھا، ارے مولا میں اٹھاتا ہوں۔ حسین نے ہاتھ الگ کیا، ارے حر یہ کہاں کا حساب ہے؟ ارے کہیں یہ ہوتا ہے کہ جوان بچے کا جنازہ ارے بوڑھا باپ اٹھائے؟ حر ابھی میں موجود ہوں، ارے حسین نے وہ جنازہ اٹھائے۔ میں کہوں گا اے حر آج تو ایک بوڑھے باپ نے تیرے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا دیا۔ اے حر یہ تو صبح عاشور ہے، ارے عصر عاشور، یہ بوڑھا باپ اپنے جوان علی اکبر کے کلیجے سے جب سینہ نکالے گا، اے حر کیا اس وقت آ کر حسین سے یہی جملہ بول سکتے ہو؟ لیکن جب تم حر نہ ہوگے، جب کوئی نہ ہوگا، جب علی اصغر نہ ہوں گے، جب عباس نہ ہوں گے، اور یہ بوڑھا باپ علی اکبر کا جنازہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔